من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صلوات سامعین کرام، حضرت گرامی قدر، سورہ مبارکہ ہے نحل کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اور اس آیہ کریمہ کے نور کی روشنی میں ہمارا سلسلہ بیان آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پچھلی تقاریر اور پچھلی مجالس کا خلاصہ اور تلخیص آپ کے ذہن میں ہوگی، لیکن میں ان جملوں کو دوہرا کر اپنے بیان کا آغاز کروں گا۔ پروردگار عالم رب کائنات ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، اس نے کوئی زمانہ، کوئی دور، کوئی پیریڈ، کوئی عہد ایسا نہیں چھوڑا جب ہدایت لینے والے ہوں اور ہدایت دینے والا نہ ہو۔ سورہ واللیل میں ارشاد فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ سنو انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے۔ دنیا اور آخرت کے سارے اختیارات اللہ ہی کے کنٹرول میں ہیں، اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ تو اب سورہ حلقہ میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے تمہیں مادہ تخلیق سے اس لیے پیدا کیا نبتلیہ، تاکہ ہم دنیا میں تمہارا امتحان لیں۔ امتحان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو، اور ہدایت آ نہیں سکتی جب تک کہ ہادی نہ ہو۔ سلامت رہیں بیدار سماعت میرے سامنے تشریف فرمائے، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے سننے والے تک، بزرگ تک، خود تک قرآن مجید کا یہ پیغام پہنچا دوں۔ اچھا، تو اب دنیا میں ہم بھیجے گئے کس لیے؟ امتحان کے لیے۔ یہ دنیا ہر انسان کے لیے امتحان گاہ ہے۔ اب دیکھیں، پروردگار نے، رب کائنات نے سورہ عنکبوت میں اس دنیا اور اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد ہوا سورہ عنکبوت وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اللہ کہہ رہا ہے وما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، یہ زندگانی دنیا کچھ نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں ہے، اور حقیقی زندگی کی لذتیں،
حقیقی زندگی کی آسائشیں، حقیقی زندگی کی رعنائیاں، وہ سب کی سب ہم نے دار آخرت میں رکھی ہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش لوگ، اللہ کہہ رہا ہے کاش لوگوں کو علم ہوتا، کاش لوگ سمجھتے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا نہیں ہے، دنیا کا خواب ہے۔ میرے ساتھ یہ جملے ادا کروں گا انشاءاللہ تو آپ کسی نتیجے تک پہنچیں گے نا، ہم مل کے کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ یہ میں تھوڑی سی باریک اور مشکل باتیں کرتا ہوں علمی زبانوں کے سامنے، تاکہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ پیغام میں اپنی زبان میں عام کر دوں اپنے سننے والوں تک انشاءاللہ۔ اچھا، تو اب اللہ کہتا ہے لو کانوا یعلمون، کاش تمہیں علم ہوتا، کاش تم عقل سے کام لیتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا نہیں ہے، دنیا کی شبیہ ہے۔ یہ زندگی نہیں، زندگی کا دھوکہ ہے، زندگی کا خواب ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی، آخرت کی جو زندگی ہے وہ مجاز نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی لافانی ہے، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ آخرت کی زندگی جہاں پر کوئی انقطاع نہ ہو، جہاں پہ کوئی ٹوٹ نہ ہو، جہاں پہ کوئی ٹیڑھ نہ ہو، وہ زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اچھا، تو اب پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی، ٹھیک ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں علم ہوتا تو تم سمجھ جاتے لو کانوا یعلمون کہ دنیا کچھ نہیں ہے اس دنیا، اس زندگی کے مقابلے میں جو ملنے والی ہے۔ آپ کے ذہنوں کا مادہ کروں، میرے اللہ کا پیغام ہے یہ، قرآن مجید کا میں نہیں بول رہا ہوں، سورہ کبوت میں نے حوالہ دے دیا۔ اللہ کہتا ہے اگر علم ہوتا تو تم جانتے یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہے زندگی لیکن یہ کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے پر، ٹھیک ہے نا۔ اب میں سننے والوں کو ایک منزل پہ لے جانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم اس دنیا میں آئے، ہم سے مراد انسان صدیوں سے آ رہا ہے نا، تو صدیوں سے جو انسان تھا وہ اندھیروں میں زندگی گزار رہا تھا۔ صدیوں سے انسان اندھیروں میں، تاریکیوں میں زندگی گزار رہا تھا، اور سفر کر رہا ہے انسان۔ وہ انسان سفر کرتا ہوا آج آیا، اب یہ انسان آگے بڑھ جائے گا۔ تو ہر انسان اس دنیا میں کیا ہے؟ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے نا۔ تو صدیوں پرانا انسان تاریکیوں میں، اندھیروں میں سفر کر رہا تھا، سنیے گا کوئی کام کا تم لائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اب جو انسان کا سفر ہے یہ سفر اندھیروں سے اجالوں کی طرف ہے، یہ سفر بربریت سے ثقافت کی طرف ہے، یہ سفر انسان کا علم سے جہالت کی طرف نہیں، جہالت سے علم کی طرف ہے نا۔ اور یہ سفر طے کیا انسان نے اپنی عقل کی روشنی میں۔ لیکن عقل اگر نہ ہوتی، توجہ فرمائیں، کتنی قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اگر عقل نہ ہوتی تو ہزاروں سال کے مزاج پر جانور آج تک رکا ہوا ہے۔ اللہ بادل کے سلامت کے بیدار اور علمی سماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں عزیز کالونی کی، امامیہ کالونی سے، جہاں سے لوگ آئے ہوئے لاہور کے سننے والے، ان کو جملے حاضر کر رہا ہوں۔ کتنا کمال ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنا احترام، کتنی عزت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے عقل کی، ہے نا۔ جو سفر کیا ہے انسان نے، یہ عقل کے سہارے اندھیروں میں تھا، اجالوں میں آ گیا، بربریت میں تھا، ثقافت کی طرف آ گیا، جہالت میں تھا، علم کی طرف آ گیا، ہے نا۔ تو اگر عقل نہ ہوتی تو ہزاروں سال کے مزاج پر جانور آج بھی رکا ہوا ہے۔ دیکھو میں یہ مثال دے رہا ہوں، مکڑی جو جالا 1000 سال پہلے بنتی تھی وہی آج بنتی ہے۔ شہد کی مکھی جو چھتا 200 سال پہلے لگاتی تھی ویسے ہی آپ دیکھتے ہیں آج لگا رہی ہے نا۔ تو جانور اپنے مزاج پر رک گیا، لیکن انسان کسی مرحلے پر رکا نہیں، انسان آگے بڑھتا گیا، انسان آگے چلتا رہا۔ تو یہ فضیلت تھی کس کی؟ عقل کی، یہ کرشمہ تھا عقل کا، یہ ادا تھی عقل کی، جس نے انسانوں کو حیوانوں سے ممتاز کر دیا، جس نے انسان کو جانوروں سے ممتاز کر دیا۔ اب انسان کی خصوصیت پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ، قیمتی سننے والوں سے، تاکہ فکر آگے بڑھ جائے۔ دیکھیں ہمارے پاس آنکھیں ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس آنکھیں ہیں، لیکن ہماری آنکھیں ایک حد تک دیکھیں گی۔ میں اگر آپ سے کہوں جناب آپ مجھے دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر میں کہوں جناب 4 میل دور تک دیکھیں تو ممکن نہیں آپ کے لیے۔
نہ میرے لیے ممکن نہ آپ کے لیے ممکن. تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن 4 کلومیٹر دور تک نہیں دیکھ سکتی. اچھا میرے پاس ہاتھ ہے, آپ نے کوئی چیز پکڑائی, میں نے ہاتھ سے اٹھا لی, تو میرے ہاتھ میں طاقت ہے, میں چیز کو ہاتھ سے اٹھاؤں گا, لیکن جتنی طاقت ہے اتنا ہی اٹھاؤں گا نا. اگر 1000 ٹن وزنی کوئی چیز دے دیں گے تو میں اٹھا نہیں پاؤں گا. ٹھیک, کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں میں. اچھا آپ کے اور میرے کانوں کی سننے کی ایک طاقت ہے نا, ایک حد تک سنیں گے, جہاں تک آواز سن سکتے ہیں اتنے سنیں گے, جہاں نہیں سن سکتے نہیں سن پائیں گے. پیروں کے چلنے کی ایک طاقت ہے, جہاں تک چل سکتے ہیں چلیں گے, جہاں تھک جائیں گے انسان مجبور ہے, جتنا دیکھ سکتا ہے اتنا دیکھے گا, جہاں تک نہیں دیکھ سکتا انسان مجبور ہے. جتنا آپ وزن اٹھائیں گے اٹھتا جائے گا, جہاں نہیں اٹھا سکتے انسان مجبور ہے. ٹھیک ہے نا, تو جتنا اٹھاؤ گے وزن اتنا اختیار ہے, جتنا نہیں اٹھا سکتے اتنا مجبور ہے. تو کتنی خامیاں تھی انسان میں, کتنی برائیاں تھی انسان میں, کتنے عیب تھے انسان میں. بیدار رہنا, کتنے نقائص تھے, کتنے نقص تھے, کتنے عیب تھے, کتنے فالٹ تھے انسان کے اندر, ہے نا. کہ آنکھیں تھوڑا دیکھ رہی ہیں, کان تھوڑا سن رہا ہے, ہاتھ تھوڑا اٹھا رہا ہے, پاؤں تھوڑا چلتا ہے, تھک جاتا ہے. کتنی کمزوریاں, کتنے ذوق, کتنی بیماریاں, کتنا عیب تھا انسان کے اندر. اب عقل نے ایجاد کا طریقہ بتلایا کہ تم دور تک دیکھ نہیں سکتے, ہم نے دوربین ایجاد کروائی. ماشاءاللہ مل کے آ جائے. تم دور تک دیکھ سکتے تھے تو عقل نے سہارا دیا, گھبراؤ نہیں, دوربین ایجاد کروائی تاکہ دور تک دیکھ سکو. اب دوربین سامنے, دور تک دیکھ رہے ہیں. تمہارے ہاتھ ایک مخصوص وزن سے زیادہ اٹھا نہیں سکتے تھے, عقل نے ایجاد کا طریقہ بتلایا, ایسی مشینیں ایجاد کروائیں جن سے 1000 ٹن کا سامان بآسانی اٹھا سکو. یہ دیکھیں کہ کیا عظمت ہے انسان کی. تمہارے پاؤں ایک مخصوص حد تک چلتے تھے, پھر تم تھک کے بیٹھ جاتے تھے. عقل نے کیا کیا, تیز رفتار سواریاں ایجاد کروائیں, موٹر سائیکل, بائکس, کار, گاڑیاں, ریل گاڑیاں, ہوائی جہاز, ایروپلین, ہے نا, تاکہ تم جلدی سے تھکے بغیر یہاں سے وہاں تک گھنٹوں میں پہنچ جاؤ. دور 1000 میل کا سفر تم چند گھنٹوں میں طے کر لو. تو اب مجھے بتائیں کہ محسوسات کی توجہ, محسوسات کی تمہارے کان ایک مخصوص حد تک سن سکتے تھے, ہے نا, لیکن عقل نے کیا کیا, یہ مائکروفون ایجاد کروایا کہ اب اگر میں بولوں آہستہ بھی تو آواز پیچھے تک جا رہی ہے. تو محسوسات کی خامی کو کس نے دور کیا, عقل نے. اب مجھے بتائیں عقل مند بھائی, اگر آنکھ تھوڑا دیکھے اس کی کمی کو کون پورا کر رہا ہے, عقل. پاؤں تھک جاتے ہیں, اس کی کمی کون پورا کر رہا ہے, عقل. تو محسوسات ہے نا, پاؤں محسوسات میں, ہاتھ محسوسات میں, کان محسوسات میں. تمہاری آوازیں ایک مخصوص, تمہارے کان ایک مخصوص دائرے کی آواز سن سکتے تھے, اس دائرے کی باہر کی آواز ہو تو کان نہیں سن سکتا, ہے نا. عقل نے وائرس ایجاد کروایا, موبائل فون ایجاد کروایا, ٹیلی ویژن ایجاد کروایا, ریڈیو ایجاد ہوا تاکہ دور کی آواز بآسانی سن سکو. تو محسوسات کی خرابی کو پورا کیا عقل نے. اب اگر عقل خراب ہو جائے تو کون دور کرے. عقل تو میرے پاس بھی, آپ کے پاس بھی. جس ماشاء اللہ بیداری سے آپ سن رہے ہیں, ان علمی باتوں کو علمی سامعین کے سامنے میں ڈسکس کر رہا ہوں. مجھے خوشی ہے مالا پچھانے والے ماشاء اللہ چھٹی مجلس سے بڑی توجہ سے ان جملوں کو سماعت کر رہے ہیں. اور ایک جملہ قیمتی ہے جو میں نے آج چھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو محسوسات کی کمی کو, محسوسات کے عیب کو, محسوسات کے نقائص کو کسی نے پورا کیا, عقل نے. دوربین ایجاد ہوئی, گاڑی ہوئی, موبائل فون ایجاد ہوئے, ریڈیو, ٹیلی ویژن, ٹیلی فون, موبائل فون, ہے نا, مشینیں ایجاد ہو گئی کہ 1000 ٹن کا سامان رکھو اور اسے اٹھا لو. تو محسوسات کی خامی کو دور کیا عقل نے. اب اگر مالک عقل خراب ہو جائے تو کیا کریں, اسی لیے تو کہا تھا لو کانوا یعلمون, علم حاصل کرو. اسی لیے کہا تھا کہ اپنی علم حاصل کرو تاکہ تمہاری عقل کی کمزوری ختم ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اب تو جملے عرض کر رہا ہوں, وہ نچوڑ ہے ساری گفتگو کا. دیکھو یہ دنیا ہر انسان کے لیے سفر گاہ ہے, سفر کی جگہ ہے. ہر انسان اس دنیا میں مسافر ہے, ہر انسان اس دنیا میں سفر کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دنیا انسان کے رہنے کے قابل نہیں ہے, یہ دنیا انسان کے بقا کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ اس
اس لیے کہ اگر یہ دنیا رہنے کے قابل ہوتی تو پھر جوانی پر بڑھاپے کا حملہ نہ ہوگا. میں عقلی اور منطقی بات کر رہا ہوں. پوری طرح پیدا ہو جائیں تاکہ صاحبان عقل سے خطاب کر رہا ہوں. صاحبان عقل بیٹھے ہوئے, اچھا تو اب محسوسات کی کمی کا پورا کیا عقل نے, ہے نا. اب انسان دنیا میں آیا تو اللہ بتلا رہا ہے کہ اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی انسان کی تو کبھی جوانی پر بڑھاپے کا حملہ نہ ہوگا. کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں, آپ میرا ساتھ دے رہے, میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اگر یہ دنیا رہنے کے قابل ہوتی تو پھر صحت پر مرض کا حملہ نہ ہوتا. اگر یہ دنیا بقا کے قابل ہوتی تو پھر توانائی پر ناتوانی کا حملہ نہ ہوتا, ہے نا. آج نت نئی دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ لا علاج مرضوں کا, لا علاج امراض کا علاج ہو سکے, ہے نا. بڑے بڑے ڈاکٹرز, بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے علم رکھنے والے بیٹھے ہوئے سر چھوڑ کر کہ جو وبائیں پھیل رہی ہیں, جو امراض پھیل رہے ہیں, لا علاج مرض میں انسان مبتلا ہو رہا ہے, اس کے لیے کوئی ایسی دوا, کوئی ایسی میڈیسن, کوئی ایسی ویکسین ایجاد ہو جائے جس سے انسان کی عمر لمبی ہو جائے, جس سے انسان کی عمر لمبی ہو جائے اور انسان لا علاج مرض سے بچ جائے. تو آپ نے سوچا, آپ نے غور کیا, آپ نے فکر کیا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ لا علاج امراض کے لیے دوائیں ایجاد ہو رہی ہیں, لا علاج امراض کے لیے چیزیں تیار کی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے مزاج میں بقا ہے. یہ بڑا تھک کے سنا ہے آپ نے جملہ یہ والا, یہ جملہ بڑا قیمتی تھا جو آپ نے بڑا تھک کے سنا ہے. ذرا سا بیدار ہو کے سنیں, پھر جملہ ضائع ہو جائے گا. میں رک گیا ہوں کیونکہ میں پوری طرح نہیں کر پا رہا ہوں جملہ جو مجھے کہنا ہے. یہ دنیا بقا کے قابل نہیں ہے, لیکن انسان چاہتا ہے کہ ایسی دوا کھائے جس سے اس کی عمر لمبی ہو جائے, جہاں وہ صحت مند رہے, ہے نا. کوئی دل ایسا نہیں ہے جس میں یہ تمنا نہ ہو کہ میری عمر لمبی ہو جائے. کوئی دل ایسا نہیں ہے جس میں تمنا نہ ہو کہ میں صحت مند رہوں, میں جوان رہوں, میں صحت مند رہوں, میں مطمئن رہوں, مجھے کوئی غم نہ آئے, مجھے کوئی مرض نہ آئے, مجھے کوئی بیماری نہ آئے, ہے نا. ہر انسان چاہتا ہے کہ جوان رہے, صحت مند رہے, مطمئن رہے, لافانی ہو جائے, ہمیشہ رہے, زندگی گزارتا رہے, ہے نا. لیکن یاد رکھنا, وہ جگہ جہاں انسان لافانی ہو جائے, جہاں جوانی رک جائے, جہاں بڑھاپا نہ آئے, اس جگہ کا نام ہے جنت اور اس تک جانے کا راستہ ہے آخرت. وہ جگہ اللہ پاک کی سلامت رہے. یہ ضروری ہے مسائل. وہ جگہ ہر ایک دل میں تمنا ہے. یہ موضوع آپ کی سماعتوں میں اتر رہا ہے. یہ جملے ایک جملے قیمتی ہیں, بعد میں سوچتے رہیے گا. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں, فکر کرتے رہیے گا ان جملوں کے اوپر. جو جملے آپ کو میں ہدیہ کر رہا ہوں آج کی مجلس کے اندر, ہر انسان چاہتا ہے کہ جوان رہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ مطمئن ہو جائے, ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ لافانی بن جائے, ہمیشہ رہے, ہے نا. ہر انسان چاہتا ہے کہ بڑھاپا نہ آئے, ہمیشہ جوانی رہے. تو عزیزوں, وہ جگہ, وہ مقام, وہ منزل, وہ گھر, وہ جگہ جہاں پر بڑھاپا نہ آئے, جہاں پر جوانی فریز ہو جائے, جہاں پر جوانی منجمد ہو جائے, اس جگہ کا نام ہے جنت اور اس تک جانے کا راستہ ہے آخرت. بولتے رہے ذرا سا, تھکنا نہیں ہے, میرے ساتھ بولتے رہے. میں کسی وقت بھی بیان کو مختصر کرتا ہوا اپنی منزل پہ قریب ہو جاؤں گا, لیکن کچھ جملے جب باقی ہیں تو پوری بیدار مغزی, پوری جوانی کے ساتھ یہ جملے ہدیہ ہونے چاہیے تاکہ پوری معراج پر جس پر آپ پہنچ کے سن رہے ہیں یہ جملے پہنچے اور میں آگے بڑھ جاؤں. اچھا, تو اب وہ جگہ جہاں پر انسان ہمیشہ رہے وہ ہے جنت.
جہاں بیماری نہ آئے وہ جگہ ہے جنت، جہاں پر جوان رہے وہ جگہ ہے جنت۔ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ مریم 19واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بول رہا ہے تلک الجنت التی، تلک الجنت التی۔ اب میں بیان کر رہا تھا جنت کیا ہے، اب اللہ سے پوچھا، اللہ کیا کہہ رہا ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کانا تقیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی جنت کا، ایک جملے جسے میں ڈالی ہے نا ترجمے کی، ہم اپنی جنت کا وارث بنائیں گے اپنے ان بندوں کو جو متقی ہیں۔ سلامت ہیں، قرآن سننے والے ہیں، قرآن سمجھنے والے ہیں، مولا آباد رکھے آپ کو۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، ہم کوئی جملہ کہنا ہے، مجھے ذرا لفظ تلاش کر رہا ہوں تاکہ پوری بیداری سے یہ جملہ پہنچ جائے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، میرا اللہ کہتا ہے، ارحم الراحمین کہتا ہے، اکرم الاکرمین کہتا ہے کہ ہم جنت کا وارث بنائیں گے اپنے ان بندوں کو جو ہمارے متقی بندے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ نے کیا کہا، میں جنت کا اپنے بندوں کو وارث بناؤں گا، جنت کا مالک بناؤں گا نہیں کہا۔ تو پوری ذمہ داری ہے، میرے ساتھ آنا، آپ سوچ رہے میں کیا کہنے والا ہوں، میں آپ کے ذہن سے، آپ کی فکر سے انشاءاللہ قریب ہو رہا ہوں، اور مجھے امید ہے میرا ساتھ دیں گے آپ سننے والے، ساتھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اتنا ماشاءاللہ بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، میں متقی بندوں کو، جو میرے بندے متقی ہیں، جو مجھ سے کرتے ہیں، تلک الجنت التی، میں ان کو جنت کا مالک بناؤں گا، حاکم بناؤں گا، ملکیت میں دوں گا نہیں، نورثو، میں انہیں جنت کا وارث بناؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جنت کے لیے کیا کہا اللہ نے کہ میں جنت کا بندوں کو وارث بناؤں گا، مالک نہیں بناؤں گا۔ اچھا یہ وراثت ہے کیا، اگر میں سمجھا سکا تو اس آ جائے گا۔ وراثت کا مفہوم کیا ہے، کیا بھئی دوسرے کی ملکیت، کسی اور کی ملکیت آپ تک منتقل ہو، اس کا نام ہے وراثت۔ سلامت رہے، آباد رہے، جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ دوسرے کی ملکیت، دوسرے کی، یہ جملے میں دے رہا ہوں میں، دوسرے کی ملکیت آپ تک منتقل ہو، اس کا نام ہے وراثت، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال دے دوں میں آپ کے سامنے، وراثت کے معنی مفہوم کیا ہے کہ مال دوسرا کا ہے، منتقل ہوا آپ تک، اس کا مطلب ہے وراثت، ٹھیک ہے نا۔ باپ مر گیا، باپ اپنے مال کا مالک تھا، ملکیت پہ تھا اس کی، جب منتقل ہوا تو یہ وراثت ہے۔ جب آپ تک پہنچ گئی، آپ وارث بن گئے، تو ملکیت باپ کی تھی، پہنچی آپ تک، تو اس کو کیا مانا کہ وراثت اسے کہتے ہیں کہ مال دوسرے کا ہو، پہنچے آپ تک، اس کا مطلب ہے وراثت، ہے نا۔ اللہ نے کیا کہا، ہم جنت کو ملکیت میں نہیں وراثت میں دیں گے، تو ہے کوئی جنت کی ملکیت والے؟ سلامت ہے، سلامت ہے یا علی۔ سلامت ہے، سلامت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہاں تک آ گئے فیصلہ کرتے ہوئے، میں دیکھو تیز سے آپ کو روکنا نہیں چاہ رہا ہوں، توقف کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ وقت کم ہوتا ہے، میں کچھ معلومات بیان کرتا ہوں، ذہن میں میرے کچھ چیزیں ہیں جو ڈیلیور کرنی ہے، خدا کرے میں آج کر سکوں گا، بس آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ مولا آپ کے نعروں کو، آپ کے درود کو، آپ کے نعرے حیدری کو سلامت رکھے، آباد رکھے، ایسے ہی آپ کی سماعتیں شاداب رہیں، تازہ رہیں، معطر رہیں۔ بس دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے ذرا سا آواز لگائیں میرے ساتھ مل کر، تھکنا نہیں ہے، آواز آنی چاہیے پوری طاقت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم جنت ملکیت میں نہیں، ہم مالک نہیں بنائیں گے تمہیں، حاکم نہیں بنائیں گے، ہم جنت دیں گے وراثت میں اپنے بندوں کو۔ تو ہے کوئی جنت کی ملکیت والے جن کی ملکیت وراثت میں آپ تک پہنچے گی، ہے نا۔ تو یہ جنت کے ملکیت والے کون ہیں؟ میرے نبی نے کہا ان فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب آتے ہیں فاطمہ، والا فاطمہ، آباد سلامت ہے، بالکل۔ میں سلامت ہے، میں نے بیان نہیں کیا۔ صحیح کتاب
کتاب کی روایت، صحیح کتاب کی روایت. آپ اتنی تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ تیز فہمی کے ساتھ میرے جملوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. میں بھی رک نہیں رہا ہوں، آپ بھی نہیں رک رہے. آگے بڑھ رہے ہیں. خدا کرم ایسے ہی پڑھتے ہوئے کچھ نتائج لیتے ہوئے آخری منزل سے قریب ہو جائیں. ان فاطمہ، صحیح کتاب کی روایت، ان فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سیدہ ہے، سردار ہے، مالکن ہے. سیدہ ہے، حاکمہ ہے نا. فاطمہ جنتی ہے نہیں کہا. اللہ کرے مولا آباد سلامت رکھے بیوی کے ماننے والوں کو. ان فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ، جنت کی نساء عورتوں کی سردار، مالکہ، مالکن، حاکمہ، سیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. کتنی آسانی سے میرے نبی نے اپنی بیٹی کو جنت دے دی. بھائی کتنی آسان، کوئی کہہ سکتا ہے نا کتنی آسانی سے میرے نبی نے اپنی بیٹی کو جنت دے دی. مالکن بنا دیا، مالکہ بنا دیا، حاکمہ بنا دیا. کیا جنت بنی ہاشم کی کوئی پراپرٹی تھی؟ کیا جنت بنی ہاشم کی کوئی جاگیر تھی جو اپنی بیٹی کو دے دی؟ ہے نا. جنت ہے کیا؟ جنت ہے کیا؟ ابھی تو کہہ رہا تھا میں آپ کے سامنے، ذرا بیدار رہیے گا آخری آدھ میں تک. ابھی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا جنت وہ جگہ کا نام ہے جہاں نعمتیں لافانی ہو جائیں. جنت اس مقام کا نام ہے جہاں پر انسان جوان رہے. جنت اس جگہ کا نام ہے جاری جہاں ساری نعمتیں جمع ہو جائیں. ایسا ہی ہے نا. جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں انسان لافانی ہو جائے، جہاں نعمتیں لافانی ہو جائیں، جہاں پر نعمتیں باقی رہے، جہاں پر انسان ہمیشہ رہے. اس جگہ کا نام ہے جنت. تو کتنی آسانی سے میرے نبی نے اپنی بیٹی کو جنت دے دی کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، مالکن ہے، مالکہ ہے، حاکمہ ہے. کیا نبی کی پراپرٹی تھی؟ کیا نبی کی جاگیر تھی جنت جو دے دی؟ کہا کہ نہیں. نبی کی، اب سنیے گا مجھے اسی اعتراض کا جواب دینا ہے آپ کے سامنے اور پوری طاقت کے ساتھ دینا ہے. آپ اتنا بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کرے میں جملہ کہہ سکوں. کہیں گے نہیں بھائی نبی کی زندگی، نبی کی دو شخصیتیں ہیں. اچھا بھائی کون سی ہیں نبی کی دو شخصیتیں؟ وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. کہنے کہ نبی کی دو شخصیتیں ہیں اور ایک شخصیت ہے بشریت. نبی کی حیثیت کے ایک حیثیت ہے بشری حیثیت اور نبی کی دوسری حیثیت ہے رسالت والی حیثیت. تو نبی نے جو اپنی بیٹی کے فضائل بیان کیے وہ بشریت کے تقاضے سے، اپنے دل میں اپنے دماغ میں اس جملے کو محفوظ کریں تاکہ لطف آئے انشاءاللہ. باریک بات میں نے ابھی کر دی، یہ مشکل باتیں تھی. اب یہ اعتراض سنیے گا. کہنے کہ بھائی نبی، بھائی جاگیر تھی؟ کیا جاگیر تو نہیں تھی. نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں بھائی؟ کہنے کہ ایک ہے بشر کی حیثیت، بشری حیثیت، دوسری ہے رسالت کی حیثیت. تو نبی نے جو اپنی بیٹی کے فضائل سنائے وہ رسالت کی حیثیت سے نہیں، باپ کو بیٹی سے محبت تھی تو کہہ دیا. پھر سنیں نبی کہنے والوں نے کہا نبی کی دو حیثیتیں، ایک بشر کی حیثیت، ایک رسول کی حیثیت. تو نبی نے جو سیدہ کو مالک جنت بنایا، سردار جنت بنایا، تو یہ رسالت نہیں، یہ باپ بول رہا تھا محبت تھی باپ بہت ہی بیٹی سے تو کہہ دیا کہ بھئی یہ مالکہ ہے، یہ ہے جنت کی سردار ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں علی والوں کے سامنے ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں، فیصلہ آپ خود کر دیے گا. بھئی آپ کی گاڑی، آپ کی سواری، آپ کی موٹر سائیکل آپ کی ملکیت ہے نا. آپ کی گاڑی، آپ کی سواری آپ کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر اٹھ کر اپنے بیٹے کو چابی دے دیں تو کسی مجمع کو اعتراض کیا؟ آپ کی ملکیت ہے، آپ نے بیٹے کو دے دی. لیکن جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں، میرا جملہ مکمل ہو گیا علی والو، جملہ مکمل ہو گیا. آپ بیدار ہو جائے تاکہ جملہ قائم ہو پائے. آپ کی موٹر سائیکل، آپ کی گاڑی چابی بیٹے کو دے دی، بھائی آپ کی ملکیت ہے، مجھے کیا اعتراض کا حق ہے؟ آپ کو کیا حق ہے؟ انہیں کیا حق ہے؟ آپ کی ملکیت کیا آپ نے دے دیا. لیکن جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں اگر وہ دفتر اپنے بچے کو دینا چاہے تو سارا مجمع گریبان پکڑے گا کہ جو چیز تمہاری ملکیت میں نہیں تھی تم نے دی کیسے؟ تو رسول نے جو فاطمہ کو جنت دی وہ باپ نے نہیں، آباد رہے آپ.
गाड़ी, चाबी दे दे बेटों को। बोलते रहिए मेरे साथ साथ, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ। या अली, कुरान है, हदीसें हैं, नबी पाक के जुमले हैं, कुरान पाक के जुमले हैं जो आपकी मुबारक समातों पर हदिया हो रहे हैं और कुछ देर तक हदिया होते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं साहब की तरफ जाऊंगा, ठीक है ना? अच्छा, तो अब कहेंगे जनाब ये तो दो हैसियतें हैं, हालांकि कुरान में नहीं, हदीस में नहीं है, लेकिन कहेंगे रसूल की हैसियत दो है, एक बशरी हैसियत है और एक रसूल की रिसालत की हैसियत। तो जब बेटी को रसूल ने सरदार जन्नत कहा है ना, तो ये रसूल नहीं बोल रहा था, ये बशरियत का तकाज़ा था, बशरियत बोल रही थी, ठीक है ना? अब मेरे मिसाल आपके सामने दे दी, मिसाल के सामने दे दी मैंने, और बड़ी आसान मिसाल दे दी कि जनाब आप अगर चाबी लें अपनी गाड़ी की, कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि आपकी मिल्कियत है, लेकिन दफ्तर अगर देना चाहे तो सारा मजमा जान के पीछे पड़ जाएगा ना। तो रसूल ने जो सैयदा को सैयदा सारे अहले जन्नत कहा, ये बाप नहीं रिसालत बोल रही थी। सिद्दीक़ में तो मान सकता हूँ कि बाप ने बेटी को दिया, लेकिन जन्नत बाप ने नहीं रिसालत ने इस्मत को दी है। मिलके सारे तफसील नहीं हो सकता, आप मुझे मसाइल भी पढ़ने, लेकिन अब जिक्र आया हुआ है फज़ाइल आले मोहम्मद का। अब एक जुमला कहना चाहता हूँ पूरी ताकत के साथ, जो जहाँ से आया हुआ है, खुदा करे मेरे गले में इतनी ताकत हो, कलेजे में इतनी ताकत हो, फेफड़ों में, कि मैं ये ताकत से जुमला कह सकूँ और आपसे इजाज़त ले लूँ, फिर कल गुफ्तगू होगी, है ना? अच्छा, तो अब मैंने आपके सामने सूरह मरियम की आयत पढ़ दी, सूरह कबूत की आयत पढ़ दी, मैंने आपके सामने सूरह नहल की आयत पढ़ दी, अपने पाक नबी की पाक हदीस मैंने अपने सुनने वालों को हदिया कर दी। अब मैं इस वक्त मेंबर पर बैठा हुआ आपके सामने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने जो फ़ज़ाइल सुनाने थे वो आपको सुना दिए। अब मैं कुछ नहीं सुना रहा आपको, बस अब मैं आपको फ़ज़ाइल की फजीलत में एक जुमला सुना रहा हूँ। तवज्जो तवज्जो वालों, थकिएगा नहीं, इतना मेरे साथ कराइएगा। इतना मजमा खड़ा हुआ बैठा है माशाल्लाह, यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, जहाँ जहाँ बात जा रही है, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर, सब जितने अली के चाहने वाले बैठे हुए खड़े हुए, उनको जुमला पूरी ताकत से खुदा मुझे ताकत दे तो मैं कह दूँ और बयान खत्म कर दूँ। इंतहाई कीमती जुमला, कीमती सुनने वालों को हदिया कर रहा हूँ। वो जुमला ये है कि देखो दुनिया ने मैं गुरेज लेता हुआ आगे बढ़ूंगा, अब रुकना नहीं है मुझे, मैं तवक्कुफ नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता, मैं आपको रोकूंगा, वक्त कम है ना, और मुझे जाना है तेजी से आगे की तरफ। तो जुमला सुनिएगा, दुनिया ने फ़ज़ाइल सुनते हैं आप, आज मेरी ज़बान से भी ये जुमला सुने, दुनिया ने आले मोहम्मद के मनसब में, ओहदे में इख्तिलाफ किया, किसी ने माना किसी ने नहीं माना। ये तो ऐसी बात तो है ना, अहले दुनिया ने आले मोहम्मद के ओहदे को किसी ने माना किसी ने नहीं माना, इख्तिलाफ किया, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल का इनकार करे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके दिल में उतर जाता है जुमला, मेरी थकन दूर हो जाती है। पूरी ताकत लगानी मेरे साथ साथ, सबको बेदार करके, सबको इसके जुमले
جملہ بڑا قیمتی ہے جو فضائل کے حوالے سے آج عزیز قانونے میں اسما بارکہ میں مسجد خطر کبریٰ میں سلام اللہ میں اتنے مومنوں کے سامنے مجھے بیان کرنا ہے، جس میں میرے بڑے ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، مولا سب کو آباد رکھے، شاد رکھے، ٹھیک ہے۔ دنیا نے آل محمد کے عہدے میں اختلاف کیا، لیکن کسی کی ہمت نہیں کی آل محمد کی فضیلتوں کا انکار کر دیا، ہے نا۔ اچھا تو اب فضیلت وہ ہے جسے ادھر والے بھی مانتے ہیں ادھر والے بھی مانتے ہیں، نتیجہ نکالتے رہیے گا۔ میں آہستہ ہو گیا ہوں، اب یہ بات جملے ایسے ہوتے ہیں جو آہستہ بیان کیے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو عہدہ وہ جس میں اختلاف، کوئی مانے کوئی نہ مانے، فضیلت وہ جسے سب مانے، ادھر والے بھی لکھتے کتابوں میں، ادھر والے بھی کتابوں میں لکھتے فضیلت۔ تو مجھے کہنے تھے کہ جو آل محمد کے عہدے کو نہیں مانتا وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں ہے، لیکن جو آل محمد کی فضیلت کا انکار کرے وہ نہ مومن ہے نہ مسلمان۔ بس میرا بیان ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ بیدار ہیں تو بس اسی طرح نتیجے نکلتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے میں گریز دے کر مسئلہ تک آ گیا، لیکن فضیلت کا ایک جملہ آپ سے وعدہ کیا ہے میں نے ابھی کہ بیان کروں گا، انہی جملوں کی تمہید ہے یہ جو آخری کلمات پیدا کر رہا ہوں میں۔ تم گلوں کو تازہ کر لو، اپنی آوازوں کو میری آواز سے ہم آواز کرو، ہم فکر ہے سارے سننے والے انشاءاللہ تو نتیجے لے کے اٹھیں گے۔ اچھا تو اب دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے عہدہ جو اختلافی ہے، ایک ہے فضیلت جو اتفاقی ہے۔ یہاں والے بھی مان رہے ہیں، وہاں والے مان رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو جو دلیل آپ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دیں گے وہ خود اختلافی نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا پورا کریں، وزن میں جملے کو سے ٹائم آئی بول رہے ہیں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، جب وزن میں مزہ آئے گا شکل ریکارڈ ہو رہے ہیں جملے علی والوں کے، لگے کہ علی والوں کے جذبہ اپنا دیکھ رہا ہوں بڑی بیداری سن رہے ہیں، لیکن ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ریکارڈ کرانا ہے جملہ یہ علی کے فضائل پر علی والوں کے سامنے، اس کے فضائل پڑھ چکا ہوں، فضائل کی فضیلت میں جملہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو اب فیصلہ کیا ہے عقل کا؟ عقل کہتی ہے جناب اگر کسی مسئلے میں ہم اختلاف کر جائیں تو جو دلیل آپ اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے دیں گے وہ خود اختلاف نہیں